قضا کی آخری ہچکی، آہا، جنہیں نہیں پتا انہیں بتا رہا ہوں، قضا کہتے ہیں موت کو۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی، کل جہاں سے مضمون چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کر رہا ہوں۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے ساتھ شاہ صاحب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مجھے چوتھا مصرع پڑھنا پڑتا ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں، اس لیے کہ آپ لوگ ہائے کریں، میں اس لیے چاہ رہا ہوں۔ شاہ صاحب، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہرباں نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان نکلی، نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ کل آپ کو سنایا تھا کہ حسین بیٹی گھر پہ چھوڑ کے نکلے کیسے، کون پڑھے کون سنے۔ تاریخ کہتی ہے سفر شروع ہو گیا حسین کا، مدینے کی سرحد سے حسین باہر آ گئے، اور باہر آ کر حسین نے قافلہ رکوایا۔ جناب عباس نے پوچھا مولا خیر ہے؟ فرمایا عباس خیر نہیں، مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے۔ قافلہ رکوا کر حسین گھوڑا دوڑا کر گھر واپس آئے۔ کیا قیامت ٹوٹی میں نہیں جانتا۔ تاریخ کہتی ہے جب دوبارہ واپس آ کے قافلے سے ملے نا تو ریش امام آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ جناب عباس نے پوچھا مولا خیر تو ہے؟ فرمایا عباس قیامت آ گئی ہے، پہلے جب چھوڑ کے آیا تھا تو زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اب جب دوبارہ دیکھنے کے لیے گیا ہوں تو دیواروں میں ٹکریں مار کے رو رہی تھی۔ کیوں پتھر بن کے باندھے ہو کرمانے ہو؟ 4 محرم ہو گئی ہے، 5 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، اترنے والی ہے زینب عالیہ کی چادر، بجھنے والا ہے روضہ رسول کا چراغ۔ کوشش تو کر، آج جو گئے ہیں مجلس ہی تو پتھر بن کے کیوں بیٹھے، کوشش کر تھوڑے جا رو سکے۔ 28 رجب کو تاریخ کہتی ہے قافلہ گھر سے نکلا، شعبان رمضان شوال ذیقعد ذوی الحج محرم، یہ وقت کیسے کٹا میں نہیں جانتا، مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت اٹھا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے پہلا جملہ ہے مجھے اپنی ہائے بتانا، ہائے کر کے بتانا، میں تمہاری ہائے سن کے اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ تم مصائب کیسے کر کے سنتے ہو۔ تاریخ کہتی ہے محرم کا چاند ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یا مدینے میں بیٹھ کے ایک بیمار بیٹی نے اپنے باپ کو خط لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اچھا گریہ بلند ہوا ہے، خدا کیا اچھی ہائے کی ہے ان جوان بھائیوں نے، رشک ہوتا ہے خدا کی قسم۔ تسی بزرگ تو روندے پے ہو نا، تھوڑا گریہ تو میں ویدہ پیا، لیکن جب میں جوان ترٹ کے نا ڈھا ماری ہے نا خدا دی قسم ہے، با خدا میرے دل تک وہ ڈھا پہنچی ہے۔ اللہ کرے میں اگلی گل نہ سمجھا سکا۔ مدینہ سے 8 میل دور ایک چوک تھا جس کا نام تھا مجمع الطرائق، یہ وہ جگہ تھی بابا جی جہاں سے ہر علاقے کو راستہ نکلتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے 10 شاموں تک حسین کی بیمار بیٹی اس چوک میں آ کے کھڑی ہوتی تھی اور سارا دن انتظار کرتی تھی عراق کی جانب جانے والا کوئی مسافر مل جائے۔
کس رنگ میں رو رہے ہو؟ کس رنگ میں رو رہے ہو؟ کس رنگ میں گریہ کر رہے ہو؟ عراق کی جانب جانے والا کوئی مسافر مل جائے، آپ ہی کا چہرہ میں یہاں ڈھونڈ رہا تھا، اور روز اتنے درد میں روتے ہیں نا، بسا اوقات کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چہروں کے سپرد کرنا پڑتی ہیں، میں یہاں ڈھونڈ رہا تھا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، لے جملہ وصول کریں اور جہاں یاد آئے وہاں پھر چھوٹے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے سارا دن عرب کے صحراؤں کی گرمی میں کیا بتاؤں، کنیزیں انتظار کرتی تھیں، حسین کی بیمار بیٹی راہیں دیکھتی تھی، جس وقت 10واں دن گزرانا اور سورج بالکل طلوع، اپنی گرمی عروج پہ، حدت و شدت عروج پہ ہے، اس وقت کنیزوں نے لہجہ بدلا اور لہجہ بدل کے کہتی ہیں بی بی آج 10واں دن ہے آپ کھڑی ہو رہی ہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی کہ قدرت کی طرف سے نہ آئے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اگر آج کوئی مسافر نہ ملا ہم نے آپ کو کل سے آنے نہیں دینا۔ تاریخ کہتی ہے حسین کی بیٹی نے کنیزوں کا لہجہ بدلتا دیکھا، جو کھڑی تھی وہ بیٹھی، بیٹھ کے رکھ میرے سر پہ قرآن اپنے پاؤں کے تلوے، کنیزوں کو دکھا کے کہتی ہے تم جو کہتی ہو کل سے آنے نہیں دینا، یہ میرے پاؤں کے تلوے دیکھ کے خود بتاؤ کیا میں چلنے کے قابل رہ گئی؟ تیرا اپنا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، بھائی کیا بات ہے، حوصلہ میرا بھائی، حوصلہ میرا ویر، حوصلہ، جوانی، بابا جی ہاتھ نہ پو، بابا جی ہاتھ نہ پو، جوانی نصیب ہوئی، میرا بھرا جوانی نصیب ہوئی۔ اگر آج جی کرا بزرگوں لکھ ور گیا کھا، اگر آج مجھے کوئی مسافر نہ ملا میں نے فیصلہ کر لیا میں کل سے نہیں آؤں گی۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے کسی کنیز نے کہا بی بی وہ دور سے کوئی عرب لباس میں نقاب پوش گھوڑا سوار آ رہا ہے، وہ قریب سے گزرا، کنیزوں نے روکا، مسافر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عراق کی جانب، عراق کی جانب جا رہا ہے تو ہمارا ایک خط ہے۔ کنیز نے اتنا جملہ کہا خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے حسین کی بیٹی کو جلال آ گیا، جلال کے عالم میں کنیز کی طرف دیکھ کہتی ہے اسے بتاتی کیوں نہیں کہ ادھر کنیزوں کے حصار میں حسین کی بیمار بیٹی ہے، اسے کہے کہ میرا خط میرے بابا تک پہنچائے۔ تاریخ کہتی ہے احترام ماننے والا اتنا تھا، خط اس نے دستار میں رکھا، حسین کا خط ہے اونچی جگہ پہ رکھنا، دستار میں خط رکھ کے نکلا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ایک روایت ہے 2 محرم، ایک روایت ہے ذی الحج کی آخری تاریخ۔ اس مسافر نے سفر کرنا شروع کیا، چلتے 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 10 محرم عصر سے کچھ پہلے مسافر زمین کربلا پہ داخل ہوا، اس نے عجیب منظر دیکھا، سیاہ رنگ کے چند خیمے ہیں، ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین کو سہارا دے کر بیٹھ کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ یہیں سے مصائب شروع، اور یہیں عسکری ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہے، میں نے پڑھ دیا اور تم نے نظر انداز کر دیا، اور وہ جو دکھوں کا حساب کر رہا تھا وہ دکھ سمجھتے بھی ہو۔ تاریخ کہتی ہے وہ جو جبین ٹیک کے دکھ گن رہا تھا نا، اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی کا دکھ بھی تھا، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، اس کے عباس کے بازو بھی تھے، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا، میرے بھائیوں اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے بابا نعیم شاہ جی جس کے پاس ہاتھ ہے اور اب سر میں ماتم کے لیے نہیں آتا۔ تاریخ کہتی ہے جس حسین نے اتنی قیامتوں کے بعد بھی خود کو سنبھال رکھا تھا، اس حسین کی چیخ نکلی جب اس پہ ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اچانک قاصد نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا خط آیا ہے۔ حسین جی 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 کرا، حسین اٹھ جی کرا، میں لکھ وریا کھاں، حسین اٹھ، مدینے سے بیٹی کا خط آیا ہے، اب رکھو سر۔ میرا بھائی حوصلہ، میرا ویر حوصلہ، انشاءاللہ جوانی نصیب ہوئی میرا بھرا، انشاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سیرے ویکھن، انشاءاللہ تیری ماں تیری خوشیاں ویکھے ہو میرا ویر۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے حسین اٹھے، سر پہ قرآن رکھیں وہ لوگ جن کے سینے میں بابا جی خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے، میں نے کل بھی سوال کیا تھا میں آج بھی سوال کر رہا ہوں، بندہ بابا جی 7 سال کی بیٹی گھر اکیلے چھوڑ کے نا ایک دن گھر سے باہر پورا نہیں گزارتا، غریب کا دھیان پڑا 6 مہینے پہلے بیٹی گھر چھوڑ کے آیا ہوں، غریب تڑپ کے اٹھا، اکبر کی برچھی بھول گئی اور رو کر فرماتے ہیں قاصد باقی باتیں بعد میں بتائیں، پہلے مجھے اتنا بتا میری بچی خیریت سے تو تھی اور میری سغرا خیر؟ مولا میں نہیں جانتا، مولا آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں۔ حسین نے کہا دے، قاصد نے خط نہیں دیا، پڑھ دوں جملہ، پڑھا جملہ، قاصد نے دائیں دیکھا
پھر بائیں دیکھا، پھر اتنا رویا کہ زمین پہ گر گیا۔ حسین نے اٹھایا، رو کے فرماتے خط کیوں نہیں دیتا، روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کی بیٹی کا حکم تھا وہ پورا نہیں کر سکا، آپ کی بیمار بیٹی نے کہا تھا قاصد خط دینے سے پہلے میرے بابا کے پیچھے دیکھنا، میرے بابا کے بالکل ساتھ ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا، میری جانب سے اس کے شانوں پہ بوسہ دینا۔ فرات کی جانب منہ پھر گیا، آواز آئی غازی جاگ میری صغرا کے سلام آئے ہیں۔ عباس جا جی یا حسین یا حسین، چھوڑ دا پیا ممبر بابا جی راضی رہے آئے، غازی جاگ میری بیٹی کرا، پھر پڑھوں غازی جاگ میری صغرا کے پیغام آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، خدا کی قسم سارا مضمون چھوڑ دیا۔ تاریخ کہتی ہے حسین بیمار بیٹی کا خط لے کے خیمے میں آ گئے، حسین نے آواز دی، جناب فضہ سے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا تک، دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیبیاں امام حسین کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئیں۔ غریب نے سب بیبیوں کے سامنے بیٹی کا خط کھولا، خط کھول کے پڑھنے کی کوشش کی۔ بابا جی عجیب فکرہ ہے، تاریخ کہتی ہے جس کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ ماں اور بہنوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، فضہ کے سامنے، زینب عالیہ کے سامنے وہ بیمار بیٹی کے لفظ پڑھے تو کیسے پڑھے؟ خدا کی قسم مقدمین کے فکرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب حوصلہ نہیں ہوا شام کی قیدن آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین تجھے میری چادر کا واسطہ۔ یہ ذاکری جملہ نہیں، میں نے خدا کی قسم اٹھائی ہے، مقدمین فرمایا کرتے تھے جب شام کی قیدن میں خط شروع کر رہا ہوں، میں تیسری لائن پہ ممبر چھوڑ دوں گا، جب چادر کا واسطہ آیا تو کربلا کی زمین ہلی، حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ تم نے حکم کیا ہے نا اب سنو۔ حسین نے خط کھولا، رو کے فرماتے ہیں بہن خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا ہے۔ او بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، او بابا اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے دن گزار رہی ہوں، او بابا آپ کی جگہ خالی ہے، چچا عباس کی جگہ خالی ہے، بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں، بابا یہ شہر آج بھی سید زادیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، او بابا میں یہ نہیں پوچھتی مجھے چھوڑ کے کیوں گئے، بابا مجھے صرف اتنا تو بتائے میری پھپھیوں کے حال کیسے ہے، میری ماؤں کے حال کیسے ہے، بابا میری سکینہ کیسی ہے، پتھر ہے تیرے سینے میں، اگر خدا نے تجھے اولاد دی ہے اور تو ماتم نہیں کرتا۔ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے اور کچھ نہیں پوچھتی، بابا مجھے اتنا تو بتائیے میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، او بابا مجھے بتائیے اصغر مسکراتا کیسے ہے، او بابا اتنا عرصہ گزر گیا آپ کی خوشبو محسوس نہیں کی۔ میرے بھائی 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری لائن میں طارق ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں، اس کے بعد تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب۔ تاریخ کہتی ہے حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے، مقتل کی زمین میں زلزلہ آیا، جب حسین نے رو کے کہا بہن زینب تم نے کہا تھا نا خط پڑھ، اب برداشت کرنا۔ خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتا چاہے کچھ نہ بتا، او بابا اب میں تھک گئی ہوں، تجھے میری غربت کا واسطہ، اور مجھے اتنا تو بتا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے، او بابا میرے اکبر کی شادی جسے ماتم نہیں آتا اب وہ سر نیچے کر لے، بابا اکبر کی شادی کب ہے؟ اندر بیبیوں کا گریا۔ حسین خط لے کے روتے روتے باہر آئے، قاصد میں نگاہیں پڑی، قاصد نے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، آپ کی بیٹی نے راہوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا ہے، مولا اس نے پوچھنا ہے خط کا جواب، مولا خط کا جواب، مولا مجھے کوئی خط کا جواب دیجئے ورنہ آپ کی بیٹی مر جائے گی۔ خط کا قاصد نے جواب مانگا، اب وہ بندہ معافی مانگے جس کا ہاتھ سر پہ ماتم کے لیے نہیں آتا، فرماتے ہیں تجھے جواب چاہیے، جواب چاہیے، ایک بار خط کو دیکھا پھر قاصد کو دیکھا پھر خط کو، سادات مجھے معاف کریں گے
فرماتے ہیں چاہیے جواب؟ قبلہ راوی کہتا ہے بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین نے قاصد کا بازو پکڑا، خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، اور میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گئے۔ علی کی بیٹی ہیں آپ کا